عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 76 تا 79 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واو اور اذا جب لقو وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے۔ یہ سارا ترجمہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ واو اور اذا جب خلا تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، بعدہم یہ دو لفظ ہیں، ایک بعد ہے ایک ہم ہے۔ بعض ہم ان کے، الا بعدن بعض کی طرف۔ قالو وہ کہتے ہیں کیا تو حدثونا تم بیان کرو گے ان سے، تو حدثونا تم بیان کرو گے، تا شروع میں آئی ہے تو اس کا مطلب ہے تم حدثونا بیان کرو گے ہم ان سے، بما وہ بات جو فتح دے گا اللہ تعالیٰ علیکم تم پر۔ اعلیٰ اور کم دو لفظ، ایک اعلیٰ ہے ایک کم ہے۔ اعلیٰ کا معنی اوپر، کم کا مطلب ہے تم، علیکم تم پر، لے تاکہ یحاجوکم وہ جھگڑیں کم تم سے۔ تین لفظ ہیں، لے یحاجو اور کم، لے تاکہ یحاجو جھگڑے کم تم سے، بھی ان کے ذریعے، با کا معنی ذریعے، ہی کا معنی اس کے، بھی اس کے ذریعے، آئندہ کا مطلب ہے پاس، ربکم تمہارے رب کے۔ دو لفظ ہیں، ایک رب ہے ایک کم ہے۔ رب کا معنی رب، کم کا مطلب ہے تمہارا۔ کیا فا پس لا نہیں، تاقلون تم عقل رکھتے، تا شروع میں ہو تو اس کا معنی ہے تم، آخر میں واو اور نون ہو تو اس کا مطلب ہے جمع، درمیان میں عقل ہے جس کا معنی ہے سمجھ، عقل۔ اولا کیا نہیں، کا معنی کیا، لا کا معنی نہیں، یعلمون وہ جانتے، ٹھیک ہے، درمیان یا شروع میں آئی اس کا مطلب ہے وہ، آخر میں واو اور نون آئے اس کا مطلب ہے جمع، درمیان میں علم ہے جس کا مطلب ہے جاننا۔ یعلمون وہ جانتے، انا بے شک گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، علم سے، یا شروع میں ہے اس کا مطلب ہے وہ، آگے علم ہے جانتا ہے، ما جو، ما کا معنی جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، سر پوشیدہ چیز کو کہا جاتا ہے اور ظاہر چیز کو علانیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ہمارے ہاں اعلان کر کہتے ہیں، جی فلاں نے اعلان کیا، یعنی ظاہر کیا تھی یہ بات۔ تو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وا اور ما جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ واو اور منہم ان میں سے، کچھ، من یہ تبعیضیہ جس کا معنی کچھ ہوتا ہے، یہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ دو لفظ ہیں واو اور من ہم، ایک من ہے ایک ہم ہے۔ من کا معنی ہے کچھ، ہم ان میں سے۔ امیون ان پڑھ، امی عربی کے اندر ان پڑھ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں۔ لا یعلمون وہ نہیں جانتے، لا کا معنی نہیں، یعلمون وہ جانتے، یا شروع میں آخر میں واو اور نون ہے جس کا معنی ہے وہ جمع ہے، نہیں جانتے، الکتاب کتاب کو، الا مگر، امانیہ آرزو، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے پہلے نہیں آیا، امانیہ آرزویں جانتے ہیں۔ واو اور ان نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون گمان کرنے والے، یہ بھی نیا لفظ آپ کے لیے پہلے نہیں آیا۔ ان جو ہے یہاں نہیں کے معنی میں آتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ان کے بعد الا آئے تو وہ ان جو ہے نہیں کے معنی میں ہوگا۔ فا کا معنی پس ویلن بربادی ہے، ویل بربادی کو کہا جاتا ہے، یہ نیا لفظ آپ کے لیے پہلے نہیں آیا۔ للذین ان لوگوں کے لیے، لام کا معنی کے لیے، الذین وہ لوگ، آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ یکتبون جو لکھتے ہیں، یہ شروع میں یا ہے جس کا مطلب ہے وہ، آخر میں واو اور نون ہے جس کا مطلب ہے کہ جمع ہے، درمیان میں کاف تے بے رت گیا، کتب لکھنے کو کہا جاتا ہے، کتاب کو کتابی سی کہتے ہیں۔ یکتبون وہ لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے۔ یہ تین لفظ ہیں، بے ایدی اور ہم، بے کا معنی سے، ایدی کا معنی ہاتھ، ہم کا معنی ان کے۔ ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، یہ پیچھے آپ نے پڑھ لیا، ہاذا یہ بھی آپ نے پڑھ لیا، ہاذا کا معنی یہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے،
من کا معنی سے، عندہ کے معنی طرف، اللہ 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 کی طرف سے ہے، یہ پہلے آپ نے پڑھ لیا سارا۔ لیشترو تاکہ وہ حاصل کریں، خریدیں، لام کا معنی ہے تاکہ، یشترو وہ حاصل کریں، بھی اس کے بدلے، یہ با جو ہے بدلے کے معنی میں نے آپ کو کہا تھا بھی استعمال ہوتی ہے، اور بھی ہی کا مطلب ہے اس کے، بھی اس کے بدلے، سمنن قیمت، قلیلہ تھوڑی، فا کا معنی ہے پس، ویلن بربادی ہے، ویل بربادی کو کہتے ہیں، یہ اوپر بھی گزر گیا ہے۔ لہم ان کے لیے، دو لفظ ہیں، ایک لام ہے ایک ہم ہے، لہم کا مطلب ہے ان کے لیے، مما اس میں سے جو، کتبت لکھا، یہ ابھی یکتبون کتاب، یہ سارا میں نے آپ کو بتایا ہے، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یہ ایدیہم بھی ہے یہ بھی ایدیہم ایک ہی معنی ہے، ان کے ہاتھوں میں، واو اور ویلن بربادی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے، یہ دو لفظ ہیں من اور ما، جس کا معنی ہے ان میں سے، یکسبون جو کماتے ہیں، شروع میں یا آیا ہے جس کا مطلب ہے وہ، اور آخر میں واو اور نون ہے جس کا مطلب ہے جمع، درمیان میں کاف سین بیم بے ہے، کاف سین بھی ایک کسب کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں یہ کون سا کسب کر رہا ہے، یعنی کیا چیز کماتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسب کمانے کو کہا جاتا ہے، یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ اس کا دوبارہ میں ایک دفعہ ترجمہ اور تفسیر آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ جب ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمن جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا تنہا ہوتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض بعض کے پاس، قالو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم ان سے بیان کرو گے، بما وہ بات فتح اللہ جو کھول لی اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں، بھی اس کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ اچھا، اس میں یہودیوں کی ایک عجیب بات کا ذکر کیا گیا اس آیت میں، کہ جس طرح منافقین تھے اس طرح یہودیوں کے اندر بھی منافق تھے، جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائیں، اور مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اور جب تناؤ ہوتے اپنے ساتھیوں کے پاس تو ان سے کہتے کہ ہم تو ویسے ہی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اصل میں یہودی ہیں۔ تو ان کے لوگ کہتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو جائے، اس آیت کیسا ہے، اتحدثون بما فتح اللہ علیکم، کہ تم اپنے اندر کی باتیں مسلمانوں کو بتا دو جو اللہ نے تمہارے لیے کھولی ہیں، اور وہ اندر کی باتیں یہ تھیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ بات اگر تم ان سے بیان کرو گے تو کل قیامت والے دن وہ ان کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں تم سے حجت پیش کریں گے، جھگڑا کریں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، یہ بتائیں گے کہ یا اللہ انہیں پتہ تھا کہ یہ حضور علیہ السلام سچے رسول ہیں اور پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا، تو تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کی صورت میں تم نے نہیں کرنی ہے۔ اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے اس طرز کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہودیوں کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ یہودیوں کو سب کچھ معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اسلام سچا مذہب ہے، قرآن سچی کتاب ہے، پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو مسلمان اگر قیامت والے دن اللہ کو بتائیں یا نہ بتائیں، اللہ کو تو سب پتہ، اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ ان میں سے کچھ امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب نہیں وہ جانتے کتاب کو، الا امانیہ مگر صرف آرزو ہیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ الا مگر یظنون صرف گمان کرنے والے۔ اب یہودیوں میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، وہ صرف اپنی آرزویں اور اپنے گمان اور اپنی سوچ اور اپنی فکری کو اپنا مذہب اور کتاب سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں یہی حق ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز حق نہیں ہے۔ فویل بربادی ہے لہم ان کے لیے، مما کتبت جو لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور بربادی ہے لہم ان کے لیے، مما یکسبون جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ چل رہے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہودیوں میں ایک خامی یہ تھی کہ یہودی جو ہے کتاب اللہ کو اپنے ہاتھ سے لکھتے، یعنی اس کے اندر تبدیلیاں کرتے، پیسے لے لیتے اور پیسوں کے بدلے وہ کتاب اللہ کی آیات کو تبدیل کر لیتے ان کے علماء اور مشائخ،
اور اللہ کے حکم کو تبدیل کر لیتے تھے. اس آیت میں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے تھے. اب تھوڑی بھی قیمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معمولی لیتے تھے تو بہت بڑی تھے، لیکن جتنی بڑی ہوتی وہ کتاب اللہ کے مقابلے میں بہرحال وہ چھوٹی تھی، معمولی تھی کہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے وہ بھی بربادی ہے، اور لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے بدلے تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے وہ بھی بربادی، اور جو مال انہوں نے کمایا وہ بھی بربادی، یعنی سراپا خسارہ ہی خسارہ، اس میں کوئی فائدہ اور بھلائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں کے طرز عمل سے محفوظ فرمائے اور اسلام کا جو اصل طریقہ ہے اللہ اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.